ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز طلباء و طالبات، سورۃ الانعام کی تعارفی گفتگو میں امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا گیا تھا کہ یہ سورت اصول دین کا ماخذ ہے۔ علماء کرام نے عقائد و نظریات کے مسائل اسی سورت سے اخذ کر کے مرتب کیے، لہٰذا اصول دین سیکھنے کے لیے اس سورت کا سیکھنا ضروری ہے۔ آج کی نشست میں قرآن حکیم کی آیات اور ترجمہ اور تفسیر تو نہیں پڑھیں گے، البتہ چند ایک سوالات جو مجھ سے کیے گئے اس سورت کے ضمن میں اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلے ان سوالوں کو سنیے، وہ کیا ہیں؟ تقدیر الہی کیا ہے؟ خیر و شر کا خالق کون ہے؟ اور انسانی اعمال کا خالق کون ہے؟ ان عنوانات کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ابتدا ہی میں یہ بات تو ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بارے میں زیادہ کھوج کرید کرنے سے منع فرمایا۔ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل انتہائی محدود ہے، وہ ہر کام کو دنیاوی قوانین فزیکل لاز پر قیاس کرنے کے عادی ہیں، اور پھر عقل پر ایمان لانے والے اکثر ایسی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کی عقل وحی الہی کی روشنی میں سوچ بچار کرتی ہے وہی ان فلسفوں کو دل و جان سے تسلیم کرتی ہے۔ پہلے سوال کی طرف آئیے کہ تقدیر الہی کیا ہے؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ یہ علم الہی ہے۔ اللہ کے علم کی وسعتوں کو ہم اسی سورت کی آیت نمبر 59 میں پڑھ آئے ہیں۔ انسانی دماغ اللہ کے علم کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا، لہذا ہمارے لیے جو پناہ گاہ ہے وہ کل کا لفظ ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر شے کل ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل ایک جیسا ہے۔ اس نے اپنے اس کامل علم کی بنیاد پر کائنات کی ماضی، حال اور مستقبل کے تمام حالات لکھ دیے جو 100% درست ہیں، اس میں سر منہ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں اگلا لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھ دیا اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے تو انسان سے پوچھ کس بات کی ہوگی اور اس کو جزا اور سزا کیوں دی جائے گی؟ دیکھیے، اللہ کی لکھ دینے کی وجہ سے انسان اپنی نظریاتی اور عملی زندگی میں مجبور اور مقید نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو نیت و ارادے اور عمل کی اور جد و جہد اور کوشش کی آزادی حاصل ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے کوئی ماہر استاذ اپنے کسی شاگرد کے بارے میں اسیسمنٹ کرے کہ یہ فیل ہو جائے گا، اور وہ پھر فیل بھی ہو جائے، بالکل سیم وہی رزلٹ آ جائے، تو کیا اس میں استاذ کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا؟ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ استاد نے کہہ دیا تھا لہذا یہ مجبور ہو گیا۔ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہر کسی کے بارے میں وہ پری نالج ہے، تقدیر الہی، اس سے انسان مجبور نہیں ہو جاتا۔ اس حقیقت سے ناآشنا لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا انسان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی لکھی ہوئی تقدیر دیکھ کر آیا ہے کہ میرے بارے میں یہ کچھ لکھا گیا ہے؟ انسان اپنی نیت و ارادے اور عمل کی آزادی سے دنیا میں کام کر رہا ہے، اسی بنا پر اسے جزا اور سزا ملے گی۔ البتہ یہ ہے کہ ایمان بالقدر پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر میرے مستقبل کے بارے میں جو کچھ لکھ رکھا ہے، جو اسیسمنٹ ہے میرے بارے میں، وہ 100% درست ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں مجبور اور مقید نہیں ہوں، بلکہ مجھے نیت و ارادے اور عمل کی آزادی حاصل ہے، اور مجھے اسی بنا پر جزا اور سزا ملے گی۔ اب اگلے دو سوالات کی طرف آئیں۔
کہ خیر و شر کا خالق کون ہے اور انسانی اعمال کا خالق کون ہے، یعنی یہ جو انسان عمل کرتا ہے اس کو کون پیدا کرتا ہے؟ اس سوال کا بنیادی جواب تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں دیا گیا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، وہ خیر ہو یا شر ہو یا انسانی اعمال ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک شے کو بھی کسی اور کی تخلیق تسلیم کر لیا جائے تو پھر خالق ایک نہیں رہے گا بلکہ خالق تو زیادہ ہو جائیں گے، جبکہ اس کائنات کی ہر شے کا خالق صرف ایک ہے۔ سورۃ الفلق میں ہے کہ من شر ما خلق، کہ میں ہر اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کیا، تو معلوم ہوا کہ یہاں شر کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو بہرحال خیر ہو یا شر یا انسانی اعمال ہوں، سب کا خالق ایک ہی ہے۔ اور انسانی اعمال کے بارے میں تو سورۃ الصافات کی آیت نمبر 96 میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو یہاں بھی شیطانی وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر انسانی اعمال کا خالق بھی اللہ ہے، خواہ وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، تو انسان کو جزا اور سزا کس بنیاد پر دی جائے گی؟ قرآن اس حقیقت اور فلسفے کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے بلکہ کاسب اور مرتکب ہے، یعنی وہ کسب کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، تخلیق تو اللہ ہی کرتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ اللہ اس دن ان کی زبانیں بند کر دے گا دن قیامت، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو دیگر اعضاء گواہی دیں گے جو وہ کسب کرتے تھے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو یہاں انسانی اعمال کو کسب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کے کثیر مقامات ایسے ہیں جہاں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فرمایا گیا ہے۔ اچھا، اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 میں ہم پڑھیں گے کہ ان الذین یکسبون الاسم، وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، یہاں بھی گناہ کمانے کے الفاظ ہیں، کسب کے الفاظ ہیں، تخلیق کے نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 میں بھی دیکھ لیجئے کہ بلا من کسب سیئۃ، جو کوئی بھی برائی کمائے گا، یہاں بھی کسب کے لفظ ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں دیکھیے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یہاں بھی کسب کے لفظ ہیں، نیکی اور برائی دونوں کے ساتھ کسب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو چونکہ یہ کسب، یہ جو کسب ہے، کمائی، انسان آزادانہ کر رہا ہے، اسی لیے انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تو یہاں جزا اور سزا کا فلسفہ قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ کسب اعمال سے ہوگا، اعمال کمانے سے ہوگا، اعمال کی تخلیق سے نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ انسان نے کوشش کیا کی ہے، اس کی نیت و ارادے کیا تھے، اس کی جد و جہد کس میدان میں ہو رہی تھی۔ قرآن و سنت، دین اسلام کی تعلیمات نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی بھی فعل کو انجام دینے کے لیے تمام اسباب و وسائل بروئے کار لائیں، پوری جد و جہد اور کوشش کریں، لیکن اس کی تکمیل و تخلیق کے لیے انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کا نتیجہ پیدا کر دیں گے۔ اچھا، سورۃ الصافات آیت نمبر 105 میں دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے تو خواب سچا کر دکھایا۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ذبح تو نہیں ہوئے تھے نا، پھر خواب کیسے سچا کر دکھایا؟ اسی طرح نا کہ جتنی آزادی اور اختیار انسان کو حاصل تھا نیت و ارادے اور کوشش کا، اور اس فعل کی انجام دہی کے لیے پورا کسب کرنے کا، وہ تو کر لیا۔ اب اس فعل کا پیدا ہو جانا اللہ کے اختیار میں تھا۔ تو جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا اختیار تھا اتنا کام انہوں نے کر کے دکھا دیا، تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔
اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 میں ہم پڑھائیں کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلے پھر اس کو راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پکا ہو گیا۔ یعنی جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، اب اس کا ہجرت کر کے اس علاقے تک پہنچ جانا اور پھر وہ عمل پیدا ہو جانا یہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھا، لہٰذا جتنا اختیار تھا اتنا کر لیا، اس کا اجر پکا ہو گیا۔ تو نظریہ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے اعمال کا کاسب ہے، مرتکب ہے، لیکن خالق اللہ ہے۔ ہاں البتہ ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ خیر و بھلائی اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو اور شر و برائی اور نقصان کی نسبت انسان اپنی طرف کرے، یہ اپنے خالق سے تعلق اور ادب کا تقاضا ہے۔ اس ادب کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 میں ہم پڑھائیں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یعنی بھلائی کو اپنی حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کیا جائے بلکہ اپنے خالق اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، کیونکہ انسانی زندگی، صلاحیتیں، اسباب و وسائل سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اور برائی کو اپنی شامت اعمال شمار کیا جائے، اس کو اپنی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ تو تھے قرآنی دلائل۔ اب انسان کو جو نیت و ارادے اور عمل کی جو آزادی حاصل ہے اس کو قدم بقدم سٹیپ وائز شعوری طور پر بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ پہلا قدم دیکھیے کہ کسی بھی عمل کے آغاز میں دو چیزیں بیک وقت سامنے آتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے عائد کردہ کوئی ذمہ داری اور دوسرا انسان کی اپنی خواہش۔ اس موقع پر انسانی دل میں کشمکش پیدا ہوتی ہے کہ دونوں میں سے کس کو اختیار کروں۔ پھر وہ اگلے قدم میں انسان اس کے ممکنہ نتائج کا جائزہ لیتا ہے، پھر تیسرے قدم میں ذہنی طور پر دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، یہی نیت ہے۔ پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو اگلا قدم اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ اب وہ جو پانچواں قدم ہے تو یہ ہے کہ ارادے کی تکمیل کے لیے عملی قدم اٹھاتا ہے، جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے ان تمام مراحل میں انسان کو مکمل آزادی حاصل ہے یا نہیں؟ اب جو چھٹا قدم ہے، اب یہاں پر اللہ چاہیں تو اس عمل کو پیدا کر دیں، چاہیں تو نہ کریں۔ تو بہرحال یہی وہ اقدام اور اقدام ہیں جن کی بنا پر انسان جزا اور سزا کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ان حقائق اور فلسفوں کو سمجھ لینے کے بعد ہماری نیت اور ارادے اور عمل اور جد و جہد کا میدان دین اسلام ہی کو اللہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔